قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس سے تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ عدنان رفیع کا آداب قبول کیجیے۔ آج بروز جمعرات 30 دسمبر 2021 ایسٹ کوسٹ میں شام کے 9:30، ویسٹ کوسٹ میں شام کے 6:30، پاکستان میں صبح کے 7:30، بھارت میں صبح کے 8، جبکہ کینیڈا کے مقامی وقت کے مطابق اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں شام کے 9:30 ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق اسکولوں کے دوبارہ شروع ہونے میں 2 دن کی تاخیر ہوگی اور ٹیسٹنگ اور آئسولیشن کے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ انٹاریو کے اعلیٰ ڈاکٹروں نے آج کووڈ کے بڑھتے کیسز پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ کووڈ کیسز کی تعداد اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ صوبے کے بیشتر حصوں میں پیر کو تعلیمی ادارے دوبارہ شروع ہونے والے تھے، لیکن موسم سرما کی چھٹیوں کا دورانیہ اب مزید 2 دن آگے بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا اب صوبے بھر کے تعلیمی ادارے 5 جنوری سے کھلیں گے۔ انٹاریو 13,800 سے زیادہ نئے کووڈ-19 کیسز کی ریکارڈ بلندی کی اطلاع دے رہا ہے، کیونکہ تیزی سے پھیلنے والے اومیکرون کی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ ٹورنٹو پولیس ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ نارتھ یارک میں 2 الگ الگ ATMs کو آگ لگا دی گئی ہے۔ کیوبیک کے وزیر اعظم فرانکوئس لیگلٹ آج شام ایک کووڈ-19 بریفنگ کر رہے ہیں، کیونکہ صوبہ تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسوں اور اسپتال میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ کئی صوبوں میں کووڈ-19 کیسز کی ریکارڈ توڑ تعداد کا باعث بنتا رہتا ہے۔ انٹاریو سے باہر ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ والے افراد کے مقابلے میں اس ویریئنٹ سے متاثرہ افراد کو اسپتال میں داخل ہونے یا موت کا سامنا کرنے کا امکان نمایاں طور پر کم ہوتا ہے۔ مسیساگا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک نئی وبا اومیکرون کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر نئے سال کی فائر ورکس تقریبات اور دیگر ایسی تمام اجتماعی تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے جس میں وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ یہ خبریں آپ قومی آواز کینیڈا پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کمشنر کمیونٹی سروسز جو ڈیرو بیلوس کا کہنا ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تاہم شہریوں کی صحت ان کے مفادات کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کی موجودگی میں بڑے اجتماعات کا اہتمام خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ چھوٹے اجتماعات کے ذریعے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کرسمس کی تقریبات کو محدود پیمانے پر منعقد کیا جائے گا، کیونکہ کورونا وائرس ابھی تک ٹلا نہیں ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال بھی شہریوں نے کرسمس کی تقریبات کو محدود پیمانے پر منا کر احتیاطی اقدامات میں تقریبات منعقد کی تھیں۔ امید ہے کہ اس سال بھی شہری حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی تقریبات کو محدود رکھ کر وبا کو پھیلنے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقدامات جاری ہیں اور امید ہے کہ کورونا وبا پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ مسیساگا کی میئر بونی کرومبی نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ انہیں کورونا پازیٹیو ڈکلیئر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرنطینہ میں جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ قومی آواز کینیڈا پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور شہری اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیں۔ میئر بونی کرومبی نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں اور وائرس سے بچنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انسانی حقوق کے علمبردار ڈیسمونڈ ٹوٹو کی وفات پر اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ ڈیسمونڈ ٹوٹو انسانی حقوق کی بات کرنے والے ایک بہت بڑے انسان تھے، جنہوں نے زندگی بھر عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹوٹو کی وفات سے انہیں دلی صدمہ ہوا ہے۔ نسلی امتیاز کے خاتمے اور انسانی حقوق کے لیے ڈیسمونڈ ٹوٹو کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ڈیسمونڈ ٹوٹو کی روح کی آسودگی اور ان کے لاواحقین کے لیے صبر اور حوصلے کی دعا بھی کی۔ سامعین، یہ تھی قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس۔ مزید کینیڈا سمیت شمالی امریکی ریاستوں کی تازہ ترین خبروں اور نیوز بلیٹن کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آخر میں بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں
تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مزید خبروں، تجزیوں، تبصروں اور مضامین کے لیے ہماری ویب سائٹ www.qaumiawaaz.com پر تشریف لائیں۔